بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 64 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الکفالہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ کتاب الکفالہ کی جملہ ابحاث سے فارغ ہونے کے بعد اب اس کتاب کا خاتمہ ذکر فرما رہے ہیں۔ خاتمۃ الباب جو ہے یا خاتمۃ الکتاب ان مسائل کے بیان میں ہے، ما یصح الکفالۃ بہ وما لا یصح، کہ جن چیزوں میں کفالت صحیح ہے اور جن میں کفالت صحیح نہیں، تو اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ تفصیلاً اس خاتمہ کتاب میں ذکر فرمائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: والکفالۃ بحد وقوۃ ومبیع ومرہون وامانۃ وصح لو ثمنا ومغصوبا ومقبوضا على صوم الشراء ومبيعا فاسدا وحمل دابة معينة مستأجرة وخدمة عبد استؤجر للخدمة وبلا قبول الطالب في مجلس العقد إلا أن تكفل وارث المريض عنه وعن ميت مفلس۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں: والکفالۃ بحد وقوۃ ومبیع ومرہون۔ والکفالۃ کا عطف ہو رہا ہے تعلیق پر، ای بطل تعلیق البراءۃ وبطل الکفالۃ بحد وقوۃ۔ کفالت سے براءت کو کسی شرط کے ساتھ معلق کرنا یہ باطل ہے۔ اسی طرح حدود اور قصاص کی کفالت اور ضمانت یہ بھی باطل ہے۔ حدود اور قصاص کی کفالت اور ضمانت یہ باطل ہے۔ اس کی باطل ہونے کی وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ انسان ضامن انہی چیزوں میں بن سکتا ہے جن چیزوں میں نیابت چل سکتی ہو، جبکہ عقوبات میں نیابت جاری نہیں ہوتی۔ لا تجری نیابت فی العقوبات، عقوبات میں نیابت جاری نہیں ہوتی۔ جب حدود اور قصاص میں نیابت جاری نہیں ہوتی تو کفیل مغفول عنہ کی طرف سے اس میں اس کا نائب بھی نہیں بن سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقوبات یعنی ان حدود اور قصاص کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ جو مفسد ہے اس مفسد پر یہ حدود جاری کی جائے تاکہ وہ اپنے جرم سے باز آ جائے، اور یہ اس صورت میں ممکن ہوگا کہ جانی ہی پر ہم یہ حد اور قصاص جاری کریں، جانی کے علاوہ دوسرے شخص پر، مجرم کے علاوہ دوسرے شخص پر حدود اور قصاص اس کے جرم کے بغیر جاری کرنا یہ ممکن نہیں۔ جب یہ ممکن نہیں تو اب ان میں پھر کفیل کا کفالت قبول کرنا یا ضمانت قبول کرنا یہ بھی درست نہیں ہوگا، یہ بھی جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدود اور قصاص جو ہے اسی صورت میں متحقق ہوں گے جب ہم مجرم پر براہ راست جاری کریں، اس کے علاوہ کسی اور پر ہم جاری کریں گے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا وباطل الکفالت، اور کفالت باطل ہو جائے گا بحد، حدود کا، وقوۃ اور قصاص کا۔ جی، ومبیع، مبیع کا عطف بھی حد پر ہے۔ وباطل الکفالت بمبیع ومرہون، مبیع اور مرہون چیز میں بھی کفالت جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ، مبیع اور مرہون میں کفالت باطل ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ کتاب کے حاشیے کی طرف آئیں۔ جس میں کفالت جائز ہو یا ناجائز ہو، اس اعتبار سے کفالت کے جواز اور عدم جواز کے اعتبار سے اعیان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے اعیان مضمونہ اور دوسری قسم ہے غیر مضمونہ، یعنی جو امانت ہو۔
ثم المضمون ينقسم الى ما هو مضمون لغیره کالمبیع والمرہون، پھر مضمون کی بھی دو قسمیں، مضمون لنفسه اور مضمون لغیره۔ مضمون لغیره جیسے کہ مبیع اور مرہون چیزیں کہ مبیع یہ مضمون ہوتی ہے ثمن کی وجہ سے، مرہون یہ بھی دین کی وجہ سے مضمون ہوتی ہے، مضمون بنفسه نہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو مضمون بنفسه ہو، جیسے کہ مبیع فاسد میں اگر مشتری قبضہ کر لے تو وہ مضمون بنفسه ہے اس کے قبضے میں۔ اسی طرح مقبوض علی سوم الشراء وہ بھی مضمون لنفسه ہے۔ اور اسی طرح مضاربات اور شرکت اور عواری وغیرہ جتنی بھی چیز، اور دوسری قسم آیان مضمونہ، آیان غیر مضمونہ کی، اس کو امانت کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے ودائع ہے، مضاربات اور شرکات اور عواریات میں جو بھی چیزیں ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ جو ہے امانت شمار ہوتی ہے، یہ امانت شمار ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کفالت کے جواز اور عدم جواز کے اعتبار سے آیان کی دو قسمیں ہیں، مضمون اور غیر مضمون یعنی امانت۔ پھر مضمون کی بھی دو قسمیں، مضمون لنفسه اور مضمون لغیره۔ تو اب مصنف علیہ الرحمہ ان چاروں قسموں کا حکم ذکر فرما رہے، تو فرماتے مضمون لغیره اور امانت ان دونوں میں کفالت درست نہیں ہے، یعنی لم تصح الکفالت فیما یکون امانتا او مضمونا بالغیر، یعنی وہ چیزیں جو بطور امانت کے ہو کسی کے قبضے میں یا وہ مضمون لغیره ہو، ان میں کفالت درست نہیں۔ ہاں وہ چیزیں جو مضمون لنفسه ہو تو ان میں کفالت درست ہوگی، ان میں کفالت درست ہوگی۔ اب عزیز طلبہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ بائیں نے اپنی گاڑی بیچ دی مشتری پر 10 لاکھ میں، اور ابھی تک وہ گاڑی اس نے اس کے حوالے نہیں کی یا مشتری نے ثمن نہیں دیا۔ کوئی شخص اس بائی کی طرف سے کفیل بنے مشتری کے لیے کہ یہ گاڑی اس سے دلوار کر میں دوں گا، تو فرماتے اس مبیع کا کفیل بننا یہ درست نہیں، اس لیے کہ یہ مبیع مضمون لنفسه نہیں، مضمون لغیره ہے، اور ہر ایسی چیز جو مضمون لغیره ہو اس کا کفیل بننا یہ درست نہیں ہوتا۔ ومرہون، اور اسی طرح مرہون چیز یعنی وہ چیز جو بطور رہن کے مرتہن کے پاس رکھوائی گئی ہو، راہن نے رکھی ہو، تو فرماتے ہیں اس چیز کا کفیل بننا یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ مرتہن کے ہاتھ میں جو شے مرہونہ ہوتا ہے اس میں کفالت باطل ہوتی ہے، یا وہ بھی مرہون وہ بھی مضمون لغیره ہوتی ہے، اس لیے اس کا کفیل بننا یہ بھی درست نہیں۔ وہ امانت، اور اسی طرح امانت پہ رکھی ہوئی چیز، جس طرح کی ودیعت کی چیز ہے، عاریت پر لی ہوئی چیز ہے، یا مال مضاربت ہے یا مال شرکت ہے، تو فرماتے ایسی چیزوں کا کفیل بننا بھی درست نہیں، اس لیے کہ وہ غیر مضمون ہے، غیر مضمون چیز کی ضمانت کیسے قبول کی جائے گی۔ وَصَحَّ لَوْ ثَمَنًا وَمَغْصُوبًا وَمَقْبُوضًا عَلَى صَوْمِ الشِّرَاءِ وَمَبِيعًا فَاسِدًا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمت 4 چیزوں کو گنوا رہے ہیں کہ ان میں کفالت درست ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک ثمن ہے، پہلی چیز ثمن ہے کہ ثمن کا کفیل بننا یہ درست ہے، اس لیے کہ ثمن یہ مضمون بنفسه ہے۔ جب آپ نے مبیع قبضہ کر لی تو اب مبیع قبضہ کرنے کے بعد ثمن کی ادائیگی جو ہے یہ مشتری پر لازم ہو جاتی ہے، تو یہ اور یہ اس کی ذمہ دین بن جاتی ہے، اور یہ دین صحیح ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ دین صحیح کا کفیل بننا یہ درست ہے۔ ومغصوباً، اسی طرح اگر کوئی غاصب کسی کا کوئی چیز غصب کر لے تو وہ غصب کی ہوئی چیز مغصوبہ چیز جو ہے اس کے ہاتھ میں جو ہے مضمون بنفسه ہے، لنفسه ہے، لہذا اس کا ضمانت قبول کرنا بھی جائز ہے۔ مثلا اگر زید کہے اس غاصب نے جو چیز آپ سے غصب کی اس کا ضامن میں ہوں، میں آپ کو اس سے دلوار کر دوں گا، تو فرماتے ہیں یہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کفالت، کسی قسم کی خرابی نہیں۔ ومقبوضاً علی صوم الشراء، اسی طرح ہر وہ مبیع جو مقبوض علی صوم الشراء ہو۔ مقبوض علی صوم الشراء کا مطلب یہ ہے کہ مشتری نے
بائع سے گاڑی خریدی اور خریدنے کے بعد اس نے کہا بھئی گاڑی مجھے دے دو اور یہ بیانہ لے لو، میں 3 دن تک اس کو چیک کرتا ہوں، تو یہ اب یہ جو مبیع اس کے ہاتھ میں ہے یہ مقبوض علی صوم شراء ہے، یعنی خریدنے کی نیت سے یا خرید و فروخت کے بہاؤ پر اس نے اس سے یہ قبضہ کی ہے۔ اب اگر یہ بائع اس کو دیتے ہوئے جو ہے گھبرائے اور کوئی شخص ضامن بنے اس کے لیے کہ اگر اس مشتری نے آپ کو واپس نہیں کی یا پیسے نہ دیے تو میں اس کا ضامن ہوں گا، تو یہ فرماتے ہیں یہ جائز ہے۔ وَمَبِيعًا فَاسِدًا، اسی طرح مبیع فاسد مطلب یہ ہے کہ بائع اور مشتری کے درمیان بے فاسد ہو جائے اور مشتری جو ہے مبیع پر قبضہ کر لے بے فاسد میں، تو وہ اس کی ملکیت میں اگرچہ نہیں آتی، واجب الفسخ ہوتی ہے، لیکن تصرف کے بعد وہ اس کا مالک بھی بن جاتا ہے، تصرف جائز بھی ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے، تو یہ بھی مضمون بنفسی ہی ہے، لہذا اس کا ضامن بننا، ضمانت قبول کرنا یہ جائز ہوگا۔ جی وحمل دابت معینت مستاجرات، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اور صورت ذکر فرما رہے ہیں کہ جس میں کفالت درست نہیں ہوتی۔ فرماتے اگر کوئی شخص کسی کے لیے ضامن بنے، مثلا زید عمر کے لیے ضامن بنتا ہے کہ میں آپ کو بکر کے اس سیاہ گھوڑے پر سواری کرواؤں گا، اس کی ضمانت میں قبول کرتا ہوں، تو فرماتے ہیں وحمل دابت معینت مستاجرات، کہ کسی شخص کی معینہ چوپائے پر بوجھ لانے یا سواری کی ضمانت قبول کرنا یہ باطل ہے، اس کا عطف جو ہے وباطل کفالتوں پر ہو رہا ہے، وباطل الکفالت بحد وقواد وبحمل دابت معینت مستاجرات، کیوں بھئی اس لیے کہ اس معینہ سواری پر سواری کرنا یا جو ہے اس پر بوجھ لادنا یہ اس کی بس میں نہیں، ہو سکتے وہ مر جائے یا ہو سکتے وہ اس کو اجرت پر ہی نہ دے، اس لیے فرماتے ہیں یہ کفالت باطل ہو جائے گی۔ کفالت ایسی چیز کی قبول کرنی چاہیے جو اس کے اختیار میں بھی ہو۔ حمل دابت معینت، ان کے سے معین چوپائے کی سواری پر ضمانت قبول کرنا، مستاجرت جس کو اجرت پر لیا جائے، تو فرماتے ہیں یہ جائز نہیں۔ وخدمت عبد استوجر للخدمت، اور اسی طرح کسی معین غلام کی خدمت کی کو جو ہے وہ اجرت اس کی ضمانت قبول کرنا کہ اس غلام کو آپ کی خدمت کے لیے لینا اور خدمت کے لیے جو ہے قبول کرنا یہ میرے ذمہ ہے اور میں اس کو لوں گا اور اس آپ کی خدمت کے لیے پیش کروں گا، تو فرماتے ہیں یہ بھی جائز نہیں، اس لیے کہ یہ اس کی بس میں نہیں ہے۔ وخدمت عبد استؤجر للخدمت، اور معین غلام کی خدمت کی ضمانت قبول کرنا جس کو اجرت پر لیا جائے خدمت کے لیے، یہ بھی جائز نہیں۔ وبلا قبول طالب فی مجلس العقد، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ عقد کفالت جو ہے یہ چونکہ ابتداءً بے ہے اور ابتداءً یہ نظر ہے اور انتہاءً یہ بے ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں دونوں عقود کا لحاظ اس میں رکھا جائے گا۔ ابتداءً یہ نظر اس معنی میں ہے کہ ایجاب ما لم یجب علی نفسہ، کہ اپنے نفس پر ایسی چیز کو واجب کرتا ہے جو اس پر شرعاً واجب نہیں ہوتا، تو یہ نظر کی قبیل سے ہوا کہ نظر بھی اسی کو کہتے الزام ما لم یلزم علیہ، اپنے اوپر ایسی چیز کو لازم کرنا جو اس پر لازم نہ ہو، تو اسی طرح یہ بھی عقد کفالہ بھی اس پر تو لازم یا واجب نہیں لیکن اپنے اوپر واجب کر رہا ہے، تو یہ ابتداء نظر کی طرح ہوا، اور انتہاء جب یہ مغفول عنہ کی طرف سے مال ادا کرتا ہے پھر اس کے بدلے میں اس سے لے گا تو یہ تملیک کی طرف سے تملیک ہوا اور بے کی طرح ہوا، تو اس لیے دونوں عقود کا لحاظ رکھتے ہوئے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے اگر ابتداء اس نے اس کی اجازت سے کر لی تو یہ عقد کفالت درست ہو جائے گا، لیکن چونکہ اس میں تملیک بھی ہے اس لیے جس کے لیے یہ عقد کفالت قبول کر رہا ہے
اس کی قبول کرنا بھی ضروری ہے. طالب یعنی مغفور لہو کا قبول کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں تملیغ کا معنی پایا جاتا ہے. اگر وہ قبول نہ کرے یا اس کو پتہ ہی نہ ہو تو فرماتے یہ عقد کفالت درست نہیں ہوگی. تو فرماتے وہ بلا قبول طالب فی مجلس العقد، مجلس عقد میں طالب کی قبول کیے بغیر جو ہے یہ عقد کفالت درست نہیں ہوگی. امام ابو یوسف اور ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی قبول کرنے کی شرط نہیں ہے، اگر وہ قبول نہ بھی کرے تب بھی یہ کفالت درست ہے. امام صاحب طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہ مجلس عقد میں اس کا قبول کرنا ضروری ہے. پھر کیونکہ بھئی یہ امتحان تملیغ اور تملیغ میں قبول کرنا یہ شرط ہے. پھر فرماتے ہیں کہ مجلس عقد میں قبول کرنے کا مطلب ہے کہ جب وہ وہاں موجود ہو. اگر وہ وہاں موجود نہیں ہے اور اس کو علم میں نہیں ہے، بعد میں اس کو پتہ چل جائے وہ اس کی اجازت دے رہے تب بھی درست ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.